سمورہ شہر میں ایک روز صبح سویرے سے ہی احمد بن یعلا کے کچھ لشکری شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ وہ 3 مختلف گروہوں میں وقفے وقفے سے شہر میں داخل ہوئے۔ ایک گروہ غلہ فروخت کرنے والے نجاروں کی صورت میں تھا، دوسرا بان بیچنے والوں کا گروہ تھا اور تیسرا سبزی فروشوں کا گروہ تھا۔ یہ 3 بڑے بڑے گروہ سمورہ شہر میں بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی شک و شبہ کے داخل ہو گئے۔ دوسری طرف احمد بن یعلا کرتبہ سے روانہ ہونے کے بعد رات کے وقت سفر کرتا رہا، دن کے وقت کہیں اوٹ میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیتا۔ اس طرح رات کی تاریکی ہی میں وہ اپنے اور رومیر کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ پورا دن اس نے وہیں گزارا، پھر رات کے پچھلے حصے میں اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ گمنام راستوں سے ہوتا ہوا وہ لیون کی جنوبی شہر سمورہ کی طرف بڑھا۔ شہر کے قریب جا کر وہ رک گیا، شاید اسے کسی اشارے کا انتظار تھا۔ اسے زیادہ دیر وہاں نہ رکنا پڑا، اس لیے کہ سمورہ شہر کے اندر سے جلتے ہوئے پروں کا ایک تیر فضا میں بلند ہوا، اور یہ شاید احمد بن یعلا کے ان لشکریوں کا اشارہ تھا جو شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ اشارہ دیکھ کر شاید انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہیں۔ یہ اشارہ پا کر احمد بن یعلا نے پھر سمورہ شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دوسری جانب احمد کے لشکری جو سمورہ میں داخل ہوئے تھے، وہ تینوں گروہ اکٹھے ہو گئے اور سمورہ شہر کے جنوبی دروازے کا رخ کیا، اس لیے کہ شہر کے جنوبی دروازے کے سامنے خندقوں پر عارضی گزرگاہیں بنی ہوئی تھیں جن کے اوپر سے آسانی سے گزرا جا سکتا تھا۔ احمد بن یعلا کے ان ساتھیوں نے پہلے اندر کی فصیل کے محافظوں پر حملہ کیا، انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں ایک طرف اندھیرے میں پھینک دیں، پھر کچھ مسلمان لشکری محافظوں کے طور پر مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ گروہ دوسری فصیل کے دوسرے دروازے پر بڑھا، وہاں بھی انہوں نے محافظوں کو ختم کیا اور وہاں اپنے کچھ آدمی مقرر کر دیے۔ اس طرح انہوں نے 7 فصیلوں کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں خود کھڑے ہو کر شہر پناہ کے ان دروازوں کی حفاظت کا کام سر انجام دینا شروع کر دیا۔ چونکہ ان دنوں مسلمانوں یا کسی اور قوت سے سمورہ شہر کو کوئی خطرہ نہ تھا، لہٰذا کسی بھی فصیل کے اوپر نہ کوئی محافظ تھا نہ کوئی پہرے دار۔ سمورہ شہر کے اندر جس قدر لشکر تھا وہ سارے کا سارا جو سمورہ شہر میں مستقر تھا وہاں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس بنا پر محافظوں نے 7 فصیلوں کے محافظوں کا خاتمہ کر کے وہاں اپنی حالت مضبوط اور مستحکم کر لی۔ اس کے بعد احمد بن یعلا بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ پہلی فصیل کے محافظوں نے اسے دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پہلے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے احمد بن یعلا نے ان ساتھیوں کی کارگزاری پر انہیں مبارکباد دی، پھر آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح 7 فصیلوں کے دروازوں سے گزرتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو ان کی کارگزاری پر شاباش دیتے ہوئے وہ انہی میں سے چند محافظوں کی نگرانی میں اس میدان کی طرف بڑھا جس کے اندر مستقر تھا، جہاں سمورہ شہر کے لشکری آرام کر رہے تھے۔ پھر احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ سمورہ شہر کے مستقر کی طرف بڑھا۔ مستقر کے قریب جا کر احمد بن یعلا، اس کے سالاروں اور لشکریوں نے تکبیریں بلند کیں۔ تکبیروں کی آوازیں سن کر سمورہ شہر کے رہنے والوں پر ہی نہیں بلکہ مستقر کے اندر آرام کرنے والے لشکریوں کے دلوں پر بھی خوف طاری ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، احمد بن یعلا مستقر کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر وہ سمورہ شہر کے محافظوں پر حملہ آور ہو گیا۔ احمد بن یعلا کا یہ حملہ ایسا زوردار، اچانک اور پرقوت تھا کہ سمورہ شہر کے مستقر میں جو محافظ لشکری تھے وہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ احمد بن یعلا نے حملہ کر کے ان سب کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اس حملے کی وجہ سے شہر کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو اندر سے زنجیریں لگا دی، ہر فرد سہم گیا، گھروں سے آوازیں تک نکلنا بند ہو گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی آباد شہر نہ ہو بلکہ ویران دشت اور غیر آباد جنگل ہو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مختلف جگہوں پر گڑھے کھود کر احمد بن یعلا نے ساری لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلے، ہر کوئی سہما اور ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے اس کا کیا حشر ہوگا۔ جبکہ سورج طلوع ہونے کے بعد احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا۔ شہر کے جنوب میں 7 فصیلوں کے اندر جو دروازے تھے ان دروازوں کو گرا کر ان کے بیچ میں جو خندقیں تھیں، گرنے والے دروازوں کا ملبہ ان خندقوں کے اندر بھر کر ایک طرح سے وہاں گزرنے کے لیے راستہ بنا دیا۔ شہر کے لوگ ابھی تک سہمے اور ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ احمد بن یعلا کی طرف سے شہر میں منادی کرائی گئی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تو اسے زندہ نہ چھوڑا جائے گا۔
یہ بھی اعلان کرا دیا گیا تھا کہ سمورہ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ سمورہ شہر اب مسلمانوں کی گرفت اور قبضے میں ہے۔ شہر کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر چکے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے عام اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو امان دے دی ہے، تب لوگوں کا ڈر اور خوف کسی قدر کم ہوا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ تاہم جب انہوں نے ساتوں شہر پناہ کے دروازوں کو گرا ہوا دیکھا تو وہ رات ہی رات برپا ہو جانے والے اس انقلاب پر دنگ اور حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ احمد بن یعلا نے وہ پورا دن سمورہ شہر میں ہی گزارا۔ جب دن گزر گیا اور سورج غروب ہوا تب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوبارہ دبک گئے۔ گھروں کو انہوں نے اندر سے زنجیریں لگا دیں۔ تب احمد بن یعلا نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ سمورہ شہر سے جو سامان اس نے حاصل کیا تھا اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ شہر سے باہر جنوب میں ڈھیر کر دیا گیا۔ دوسرے حصے کو لے کر احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور سمورہ شہر کے نواح میں جو کوہستانی سلسلہ تھا اس کے اندر ایک مناسب جگہ اس نے گھات لگا لی۔ یہ سب کچھ امیر عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کے درمیان پہلے سے طے ہو جانے والے لائحہ عمل کے مطابق ہو رہا تھا۔ جس وقت احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ سمورہ شہر سے نکل کر قریبی کوہستانی سلسلوں میں گھات لگانے کے لیے روانہ ہوا، اس کی تھوڑی ہی دیر بعد امیر عبد الرحمن اور امیر البحر غالب بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سمورہ شہر کے قریب پہنچ گئے۔ شہر سے باہر سامان کے ڈھیر لگائے گئے تھے، ان پر چند دستے محافظ کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ وہ سارا سامان امیر عبد الرحمن کے لشکر میں منتقل کر دیا گیا۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر کے جنوب میں کوہستانی سلسلے کے بالکل قریب جو کھلے میدان تھے وہاں اپنا پڑاؤ کر لیا۔ اب امیر عبد الرحمن الثالث اور احمد بن یعلا کے درمیان مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ جہاں عبد الرحمن کے ساتھ امیر البحر ایک نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، وہاں احمد بن یعلا کے ساتھ امیر عبد الرحمن کا سالار محمد بن حسین اس کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح کی پیچیدہ قسم کی پیدا ہو گئی تھی کہ سمورہ شہر کے لوگوں کو خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ ان پر حملہ آور ہونے والا لشکر رات کی گہری تاریکی میں شہر سے باہر نکل کر قریبی کوہستانی سلسلے کے اندر گھات لگا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو شہر کے اندر مسلمانوں کا تو کوئی لشکر ہی نہیں تھا۔ شہر کے جنوب میں امیر عبد الرحمن اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، لہٰذا شہر کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو سمورہ شہر پر حملہ آور ہوا اور سمورہ شہر کو فتح کیا، اس نے اب سمورہ شہر کے جنوب میں پڑاؤ کر لیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے کوئی زیادہ جستجو اور تحقیق نہ کی، وہ اس بات پر ہی خوش تھے کہ مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکل کر جنوب میں پڑاؤ کر گیا ہے، اور یہ کہ وہ اب مسلمانوں کی غیر موجودگی میں اپنے روزمرہ کے کام بغیر کسی خوف اور خطر کے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان کی ذہنوں اور دلوں میں یہ بات ضرور سرایت کر چکی تھی کہ شہر اب ان کے بادشاہ لیون کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ مسلمان بزور شمشیر اسے فتح کر چکے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے شکر گزار تھے کہ مسلمانوں نے شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا تھا، اس لیے کہ لیون کے علاوہ جو دوسرے عیسائی حکمران تھے وہ ماضی میں مسلمانوں کے جس شہر یا قصبے پر بھی حکمران ہوئے وہاں پہلے قتل عام کرتے، اس کے بعد لوٹ مار کرنے کے بعد شہروں اور بستیوں کو آگ لگا کر برباد کر دینے کا طریقہ روا رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن، امیر البحر غالب، احمد بن یعلا اور محمد بن حسین چاروں اپنی جگہ مطمئن تھے۔ مخبروں اور طلایہ گروں کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ بھی تھا، اور اب وہ بڑی بے چینی سے لیون کے بادشاہ رومیر کے رد عمل کا انتظار کر رہے تھے۔ رومیر ایک روز لیون شہر کے نواح میں جو اس کے لشکر کی تربیت گاہ تھی وہاں نئے بھرتی ہونے والے لشکریوں کی تربیت کے کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے اوڈینو اور شانجہ بھی تھے۔ گویا ماں سے سوتیلے تھے لیکن آپس میں اتفاق سگے بھائیوں جیسا تھا، اس لیے کہ اوڈینو کرسینا کا سگا اور بڑا بھائی تھا اور دونوں کی ماں لسانہ جلیکیا کی رہنے والی تھی، جبکہ شانجہ رومیر کی دوسری بیوی جوراکا سے تھا جو نبرا کے شہنشاہ شانجہ اور اس کی ملکہ تھیوڈورا کی بیٹی تھی۔ اب کیونکہ شانجہ مر چکا تھا لہٰذا اس کی جگہ اس کا نوجوان بیٹا گارشیا نبرا کی مملکت کا حکمران تھا۔ بہرحال رومیر، اس کے دونوں بیٹے اوڈینو اور شانجہ لشکر کی تربیت گاہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے کہ کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ جب وہ تربیت گاہ کے قریب آئے تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے رومیر کسی قدر پریشانی اور فکرمندی میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ رومیر کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے اس کے دونوں بیٹوں اوڈینو اور شانجہ کے علاوہ جس قدر وہاں چھوٹے بڑے سالار تھے
وہ بھی آنے والے سواروں کی طرف حیرت اور جستجو بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ وہ سوار قریب آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے، رومیر کے سامنے آئے، اسے تعظیم دی، پھر ان میں سے ایک انتہائی دکھ بھرے انداز میں رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، ہم سمورا شہر سے آئے ہیں، ہم وہاں سے آپ کے لیے بری خبر لے کر آئے ہیں۔ سمورا شہر پر مسلمان حملہ آور ہوئے اور شہر کو انہوں نے فتح کر لیا۔ ان الفاظ پر رومیر چونک اٹھا، اس کے سالار اور دونوں بیٹے بھی حیرت زدہ سے انداز میں آنے والے ان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رومیر کچھ دیر خاموش رہ کر نہ جانے کن خیالوں میں الجھا رہا، پھر آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے سمورا شہر فتح کر لیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا حکمران عبد الرحمن اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سمورا شہر پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن ہم نے اسے سمورا شہر کی دوسری فصیل کے بعد آگے نہیں بڑھنے دیا تھا، اسے پسپا ہو کر واپس کرتبہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، لہٰذا اب وہ کیسے اور کیوں کر سمورا شہر کو فتح کرنے کی جرت اور جسارت کر سکتا ہے؟ رومیر جب خاموش ہوا تو آنے والا وہی شخص بول اٹھا، آقا، ہم سب کا تعلق اس لشکر سے ہے جو سمورا شہر میں متعین تھا۔ آقا، جس وقت پہلی بار آپ نے مسلمانوں کے حکمران کو دوسری فصیل سے آگے بڑھنے نہ دیا تھا، اس وقت معاملہ کچھ اور تھا، اس وقت آپ بذات خود ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ شہر کے اندر موجود تھے۔ شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے ہی نہیں بلکہ شہر کے لوگوں کو بھی آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ تھا، اس بنا پر مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ لیکن آقا، جو صورتحال ہم بتانے کے لیے آئے ہیں یہ اس صورتحال سے قطعی مختلف اور عجیب ہے۔ سمورا شہر کے رہنے والے کسی بھی شخص کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مسلمانوں نے شہر کیسے فتح کیا۔ رات کی تاریکی میں شہر کے لوگوں نے صرف مسلمانوں کے نعرے سنے تھے جو اکثر جنگ کے دوران وہ بلند کرتے ہیں اور جنہیں وہ تکبیریں کہتے ہیں۔ اس وقت میں اپنے ان سارے ساتھیوں کے ساتھ مستقر میں موجود تھا۔ ان نعروں کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمان مستقر پر حملہ آور ہوئے۔ وہاں ہمارا جس قدر حفاظتی لشکر تھا اسے حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں اور میرے یہ ساتھی بڑی مشکل سے جانیں بچا کر وہاں سے بھاگ کر اس طرف آئے ہیں تاکہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ آنے والا رکا اور پھر کہنے لگا، دوسری عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے حملہ رات کے وقت کیا تھا۔ اگلے روز سورج طلوع ہوا تو شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ساتوں فصیلوں کے جنوب میں جو دروازے تھے ساتوں کے ساتوں دروازے گرا دیے گئے تھے اور ان دروازوں کا ملبہ ساتوں خندقوں کے اندر بھر کر ایک طرح سے شہر میں داخل ہونے کی ہموار راہ گزر بنا دی گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا جب خاموش ہوا تب پہلے سے زیادہ تعجب خیز انداز میں رومیر کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے وقت ہی ساتوں شہر پناہ کے دروازے گرا دیے جائیں، دروازوں کا ملبہ خندقوں کے اندر ڈال کر راہ گزر بنا دی جائے اور شہر کے لوگوں کے علاوہ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اسے خبر تک نہ ہو؟ رومیر کے خاموش ہونے پر آنے والا پھر کہنے لگا، مالک، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ لشکر پہلے کسی نہ کسی طرح شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ساتوں کے ساتوں دروازے کسی طرح کھلوائے ہوں گے، پورا لشکر شہر میں داخل ہوا ہوگا اور ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر پہلے انہوں نے پورے لشکر کا خاتمہ کیا ہوگا، اس کے بعد میرے خیال میں انہوں نے ساتوں شہر پناہ کے دروازے گرائے ہوں گے۔ مالک، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رات ہی کے وقت انہوں نے یہ ساری کارروائی کی اور رات ہی کے وقت ہمارے لشکر کی ساری لاشوں کو انہوں نے مختلف جگہ گڑھے کھود کر دفن کر دیا اور اپنے کام کی تکمیل کر لی۔ آنے والا جب خاموش ہوا تو رومیر کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، کیا تم لوگوں میں سے کسی کو خبر ہوئی کہ حملہ آور ہونے والے لشکر کی کمانداری کون کر رہا تھا؟ کیا عبد الرحمن خود تھا کہ اس کا کوئی سالار؟ اس پر آنے والا پھر بول اٹھا، ہم نے حملہ آور ہونے والوں میں مسلمانوں کی امیر عبد الرحمن کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ بطلیوس اور طلحہ کے نواح میں جو ہماری ان سے جنگیں ہوئی تھیں ان میں ہم شامل تھے، ہم شکل سے ان کے امیر کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، عبد الرحمن کا ایک سالار ضرور دیکھا گیا جو حملہ آور مسلمان لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے اس آنے والے کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی میں اس کی بات کاٹتے ہوئے رومیر کہنے لگا، کیا مسلمانوں کا وہ سالار احمد بن یعلا تھا؟ آنے والے اس لشکری نے بھی چونکنے کے انداز میں رومیر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مالک، آپ کا اندازہ درست ہے،
حملہ آور ہونے والے اس لشکر کا سالار یقیناً وہی احمد بن یعلا تھا جس نے بطلیوس میں دریائے آنر کے اس پار ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ہمارے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہی احمد بن یعلا تھا جس نے طلح شہر کے باہر انفرادی مقابلے میں ہمارے 3 تیغزنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جواب میں رومیر نے پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہر کو فتح کرنے کے بعد کیا مسلمانوں کے لشکر نے شہر کے اندر ہی قیام کیا ہوا ہے؟ آنے والا پھر کہنے لگا، نہیں، شہر کو جس وقت انہوں نے فتح کیا شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے، خوف اور ڈر کے مارے وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، دروازوں کو اندر سے زنجیر لگا دی تھی، لیکن مسلمانوں کے اس سالار نے اپنے منادوں کے ذریعے منادی کرا دی کہ شہر کے لوگوں کو امان دی جاتی ہے۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا صرف اس کا خاتمہ کیا گیا، شہر کے کسی فرد کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، نہ کسی پر تلوار اٹھائی گئی۔ اس بنا پر شہر کے لوگ منادی کے بعد اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مسلمانوں کا وہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ پورا دن شہر کے اندر ہی قیام کیے رہا۔ شہر سے اس نے اپنی ضروریات کا بہت سا سامان بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد جب رات چھا گئی تو لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، تاہم اگلے روز جب شہر کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر شہر سے باہر نکل گیا تھا، اور شہر کے جنوب میں کوہستانی سلسلے کے قریب جو کھلے میدان ہیں وہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہوئے ہمیں بھی کسی قدر بے فکری ہوئی، لہٰذا ہم سمورا شہر سے نکل کر آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس سمت چلے آئے۔ اس بار رومیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر مسلمانوں کے سالار نے سمورا شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا ہے تو وہ مجھ سے ٹکرانے کا منتظر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شہر کو برباد کر دیتا اور واپس چلا جاتا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہم سے ٹکرانا چاہتا ہے، سو ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، آج ہی اپنا لشکر لے کر نکلیں گے اور حملہ آور مسلمانوں کو بتائیں گے کہ ہم سمورا شہر کا انتقام کیسے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ رومیر تربیت گاہ کے میدان سے نکل کر پہلے مستقر کی طرف گیا۔ اپنے چھوٹے اور بڑے سالاروں کو اس نے احکامات جاری کیے، پھر اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہ اپنے قصر کا رخ کر رہا تھا۔ اسی روز رومیر کی بڑی بیوی اور کرسینا کی ماں لسانہ اپنے کمرے میں جو اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے میں آہستہ آہستہ اور انتہائی سنجیدگی میں رومیر کی چھوٹی بیوی یوراکا داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یوراکا جب لسانہ کی طرف بڑھی تب لسانہ کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی جگہ پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب یوراکا قریب آئی تب اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آج خیریت نہیں ہے، تمہارا چہرہ اس سے پہلے نہ میں نے ایسا سنجیدہ دیکھا اور نہ ہی جس انداز میں تم میرے کمرے میں داخل ہوئی پہلے ایسے انداز میں کبھی آئی ہو۔ اب پتہ نہیں تم کون سی اور کیسی خبر لے کر آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی لسانہ نے اپنے پہلو میں خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں بیٹھ گئیں، پھر گفتگو کا آغاز یوراکا نے کیا۔ لسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، لسانہ، میں بری خبر لے کر نہیں آئی، بس یوں جانو ایک انتہائی اہم معاملے میں تم سے مشاورت کرنی ہے۔ یوراکا جب خاموش ہوئی تب بڑی اپنائیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لسانہ کہنے لگی، اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہے تو تم اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتی، میں یقیناً اسے تسلیم کر لیتی۔ جواب میں یوراکا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ دوبارہ لسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، لسانہ، وہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں مجھ اکیلی کا فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر اس معاملے پر میں اور تم دونوں مل کر بھی کسی بات پر متفق ہو جائیں تب بھی اس معاملے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک ہماری بیٹی کرسینا اس سے اتفاق نہ کرے۔ یوراکا کے اس انکشاف پر لسانہ بھی کسی قدر سنجیدہ ہو گئی، پھر کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اور سنگین ہے، پھر کھل کر کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ یوراکا نے اس موقع پر لمبا سانس لیا، پھر ایک گہری نگاہ لسانہ پر ڈالی اور کہنے لگی، لسانہ، تم جانتی ہو میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور میں نے کبھی کسی بھی موقع پر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا صرف ایک بیٹا شانجہ ہے۔ جب کبھی بھی مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے اور ڈینو شانجہ اور ایک بیٹی کرسینا ہے۔ تم اس سے بھی اتفاق کرو گی کہ میں نے کبھی بھی کرسینا کا برا نہیں سوچا، اسے اپنی سگی بیٹی جیسا چاہا ہے اور سگی بیٹی جیسا ہی پیار دیا ہے، اس لیے کہ یوراکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جلدی جلدی اس کی بات کاٹتے ہوئے لسانہ بول پڑی، یوراکا میری بہن، یہ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں،
تم کس قدر کرسینہ سے محبت کرتی ہو یہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہوں کہ تم چاہت اور محبت میں شانجہ اور اوڈینو میں کوئی فرق نہیں رکھتی ہو۔ اب تمہاری باتوں سے مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا ہے کہ تم شاید کرسینہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہو۔ جراکا مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں کرسینہ کے متعلق ہی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لسانہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کرسینہ کا رشتہ میرے بھانجے اوڈینو سے طے کر دیا جائے۔ لسانہ، یہ مت خیال کرنا کہ اوڈینو میری مرحوم بہن الویرا کا بیٹا ہے، اس بنا پر میں چاہتی ہوں کہ کرسینہ کا رشتہ اس سے طے کر دیا جائے۔ سب سے بڑی وجہ جس کی بنا پر میں کرسینہ کا رشتہ اوڈینو سے طے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں لیون کے تخت و تاج کے لیے کوئی جھگڑا اور دنگا فساد نہ اٹھے۔ لسانہ، اوڈینو افونش کا بیٹا ہے، افونش رومیر کا بڑا بھائی ہے۔ جب تک ہم دونوں کا شوہر رومیر زندہ ہے تخت و تاج کے لیے کوئی جھگڑا اور تکرار پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، افونش اس وقت زندہ گو زندان میں ہے، لیکن اس نے اپنے دور میں کچھ ایسے کام کیے تھے جن کی بنا پر لیون کے کافی لوگ اس کے حق میں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کوئی افونش کے حق میں رومیر کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ سوچو کہ رومیر کے بعد حالات کیا ہوں گے۔ یقیناً رومیر کے بعد رومیر کے بڑے بھائی افونش کا بڑا بیٹا اوڈینو تاج و تخت کا مالک بننا چاہے گا۔ اگر کسی نے یہ مطالبہ کر دیا تو پھر یاد رکھنا میری بڑی بہن کے بیٹے اوڈینو میرے اپنے بیٹے شانجہ اور تمہارے بیٹے اوڈینو کے درمیان وہ چپکلیش جھگڑا اور فساد اٹھے گا جو آگ کی طرح ٹھنڈا نہ کیا جا سکے گا۔ اگر ہم کرسینہ کو اوڈینو سے بیاہ دیتے ہیں تو پھر ہمارے شوہر کے بعد لیون کے تخت و تاج کا مالک بنتا ہے تو اوڈینو اور شانجہ دونوں بھائیوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، اس لیے کہ ان کی بہن کرسینہ لیون کی ملکہ ہوگی۔ اس بنا پر وہ اپنی بہن کی وجہ سے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ سر جھکا دیں گے، اور اگر تم اس سلسلے کو مزید پسند کرو تو ہم تمہارے بیٹے اوڈینو کی شادی افونش کی بیٹی انجلینا سے کر دیں گے۔ اس طرح باہم رشتے مضبوط ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جراکا رکی، کچھ سوچا، پھر دوبارہ لسانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، لسانہ، میں ابھی سے ایک بات کا ڈر اور خدشہ محسوس کر رہی ہوں۔ جراکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خوفزدہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے لسانہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس موقع پر جراکا نے ایک لمبا سانس لیا، اس کے بعد وہ لسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لسانہ میری بہن، موت ایک نہ ایک روز سب کو آنی ہے، ہمارے شوہر کو بھی اور ہم دونوں کو بھی۔ اگر رومیر کے بعد تخت و تاج کے لیے جھگڑا اٹھتا ہے، افونش کا بیٹا اوڈینو تخت و تاج کا دعوے دار ہوتا ہے، ہم دونوں کے بیٹے بھی دعوے دار بنتے ہیں، تو پھر معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اوڈینو اور انجلینا نے اس وقت اپنے ننہال میں قیام کیا ہوا ہے۔ میرا باپ شانجہ مر چکا ہے۔ اگر اس کے دور میں ایسا معاملہ پیش آتا تو وہ یقیناً بڑی دانشمندی سے اس معاملے کو سلجھا سکتا تھا، لیکن اب وہاں میرا بھائی گارشیا حکمران ہے، وہ جذباتی نوجوان ہے۔ اگر ہمارے ہاں تخت و تاج کا کوئی جھگڑا اٹھا تو مجھے خدشہ ہے کہ میرا بھائی گارشیا افونش کے بیٹے اوڈینو کا ساتھ دے گا، اس لیے کہ ایک تو اوڈینو میرے بھائی کا بھانجا ہے، دوسرے اس وقت ان دونوں بہن بھائیوں نے وہاں قیام کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جراکا جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر لسانہ سر جھکا کر کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، جراکا میری عزیز بہن، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔ میں خود نہیں چاہتی کہ ہمارے شوہر کے بعد لیون میں تخت و تاج کا کوئی جھگڑا اٹھے، اس لیے کہ تمہارے بھائی گارشیا کے علاوہ خود ہمارے صوبے کشتالیا کا حاکم گونزالیز بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گونزالیز کی بیوی انفنٹا بھی تمہاری بہن ہے اور یقیناً اس رشتے سے گونزالیز بھی لیون کے تخت و تاج کا دعوے دار بن کر اٹھ سکتا ہے۔ لیکن میری بہن، جتنی گفتگو تم نے کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں رومیر سے بات کرنا چاہیے، پھر بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جواب میں جراکا مسکرائی اور کہنے لگی، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ رومیر کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ کرسینہ کی زندگی اور موت کا ہے، لہٰذا جو بھی فیصلہ کرسینہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جراکا رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، لسانہ میری بہن، اس موقع پر تم سے ایک اور بات کہنا پسند کروں گی، وہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے ہم اپنی بیٹی کرسینہ کے فیصلے کو مقدم جانیں گے۔ اگر کرسینہ اوڈینو کے ساتھ یہ رشتہ طے کرنے پر رضامند ہو گئی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ رومیر کو بھی اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
اور اگر کرسینا نے اوڈینو کے ساتھ اپنا ازدواجی رشتہ جوڑنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ بھی کہوں گی کہ اس سلسلے میں کرسینا پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ کرسینا کی شادی وہیں ہو جہاں اس کی مرضی ہو۔ میں کسی بھی صورت نہیں چاہوں گی کہ کرسینا کے فیصلے کو رد کیا جائے۔ اس موقع پر لسانہ نے توصیفی انداز میں یوراکا کی طرف دیکھا، مسکرائی اور پھر کہنے لگی، میری بہن، جو بات میں تم سے کہنا چاہتی تھی وہ پہلے ہی تم نے مجھ سے کر دی ہے، اس لیے میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گی کہ میری بیٹی کرسینا کی دل شکنی ہو۔ اگر وہ اوڈینو کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی تو میں سمجھوں گی کہ معاملہ درست ہے۔ اگر اس نے اوڈینو کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کسے چاہتی ہے، پھر جسے وہ چاہتی ہے اسی کے ساتھ اسے بیاہ دیا جائے گا۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ یوراکا خوش ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں پہلے کرسینا سے بات کی جائے، اس لیے کہ کرسینا کی رضامندی کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یوراکا جب خاموش ہوئی تب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لسانہ کہنے لگی، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، میں کسی مناسب وقت پر کرسینا کا مزاج دیکھتے ہوئے اس موضوع پر ضرور بات کروں گی، پھر دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ لسانہ کے ان الفاظ کا جواب یوراکا دینا ہی چاہتی تھی کہ خاموش رہی، اس لیے کہ اس کمرے کے دروازے پر رومیر نمودار ہوا۔ وہ بڑا فکرمند اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لسانہ اور یوراکا دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کے دروازے پر ان دونوں کو دیکھتے ہی رومیر رک گیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کرسینا کہاں ہے؟ جواب میں لسانہ اور یوراکا ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھیں اور پھر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے لسانہ کہنے لگی، خیر تو ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کرسینا کو کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ رومیر نے لسانہ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ اونچی آواز میں پکارنے لگا، کرسینا، کرسینا، کہاں ہو میری بیٹی؟ ذرا میرے پاس آؤ۔ کرسینا اس وقت اپنی خوابگاہ میں تھی۔ جب رومیر نے اسے پکارا تب وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر تقریباً بھاگتی ہوئی رومیر کے پاس آئی۔ رومیر کی حالت دیکھتے ہوئے اور اس کے چہرے پر تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کسی قدر فکر انگیز آواز میں کرسینا کہنے لگی، بابا، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے جس انداز میں مجھے آواز دی اس آواز سے بھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اتنی دیر تک رومیر کے پیچھے پیچھے اوڈینو اور شانجا بھی پہنچ چکے تھے۔ سب کو لے کر رومیر اسی کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے یوراکا اور لسانہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے، پھر رومیر کہنے لگا، کرسینا میری بیٹی، تمہارا اندازہ درست ہے، تمہارے لیے ایک انتہائی بری خبر آئی ہے، اور وہ بری خبر… رومیر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات اچکتے ہوئے کرسینا ایک دم بول پڑی، اور وہ بری خبر یقیناً مسلمانوں کی طرف سے ہوگی۔ اس موقع پر رومیر نے گھورنے کے انداز میں کرسینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بچی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر تفصیل بتائیے، کیا معاملہ ہے؟ کیا مسلمانوں نے ہمارے کسی علاقے پر حملہ کر دیا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کہیں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث بن رہے ہیں؟ کرسینا کے خاموش ہو جانے پر رومیر نے گلا صاف کیا، پھر سمورا سے متعلق اس نے غمزدہ سے الفاظ میں پوری تفصیل کہہ دی۔ جب رومیر سمورا سے متعلق تفصیل بتا چکا تو کچھ دیر تک سب گردن جھکائے غمزدہ سے انداز میں بیٹھے رہے۔ پھر کرسینا نے رومیر کو مخاطب کیا، بابا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا لشکر 7 فصیلوں 7 خندقوں کو پار کر کے شہر میں داخل ہو جائے؟ شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے اندر جو ہمارا محافظ لشکر تھا اس پر حملہ آور ہو کر ان سب کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد 7 شہر پناہ کے جنوبی دروازوں کو گرا کر ان کا ملبہ خندقوں میں بھر کر وہاں ایک گزرگاہ بنا دے۔ آخر مسلمانوں کا لشکر شہر میں داخل ہوا کیسے؟ اس موقع پر رومیر تفکرات بھرے انداز میں کہنے لگا، بیٹی، ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مسلمانوں کا لشکر سمورا میں کیسے داخل ہوا، لیکن سمورا شہر میں جو شخص داخل ہوا میرے اندازے اور خیال کے مطابق وہ ایسے مافوق الفطرت اور خرق عادت کام کر سکتا ہے۔ میری بیٹی، سمورا پر حملہ آور ہونے والا وہی مسلمانوں کا سالار احمد بن یعلا ہے۔ وہی سمورا میں داخل ہوا۔ کیسے راتوں رات اس نے یہ کارروائی کی؟ سمورا میں جو ہمارا حفاظتی لشکر تھا ان سب کو اس نے تہہ تیگ کر دیا۔ راتوں رات ہی ساری لاشوں کو اس نے گڑھے کھود کر ٹھکانے لگا دیا، اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی 7 شہر پناہ کے جنوبی دروازے گرا کر اس نے خندق بھر کر وہاں آنے جانے کا راستہ بنا دیا ہے۔ اور جس طرح آنے والے لشکریوں نے مجھے خبر دی ہے ان کے مطابق
اس وقت وہ سمورہ شہر کے جنوب مغرب میں کوہستانی سلسلے کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ رومیر کے اس انکشاف پر کرسینا تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں الجھی رہی۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر کسی قسم کے خیالات کا اندازہ لگانا بڑا مشکل تھا، تاہم کچھ دیر کی سوچ وچار کے بعد اس نے اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، بابا، آپ تو کہتے تھے کہ آپ احمد بن یعلا کو ایسی پیشکش کریں گے کہ وہ کھچا کھچ ہمارے پاس چلا آئے گا اور ہم اسے اپنے لشکر میں اعلیٰ منصب پر مقرر کر دیں گے۔ کیا آپ ایسا اس وقت کریں گے جب وہ خوفناک پرندوں کی طرح پرواز کرتا ہوا ہمارے سارے شہروں پر فنا کر دینے والا عذاب بن کر چھا جائے گا؟ بابا، پہلے بھی میں اس کے سر کی طلبگار تھی، لیکن اب اس کے اخلاق، اس کی جرات مندی اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اسے کوئی ترغیب دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا جائے، سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا، بیٹی، تو ٹھیک کہتی ہے، اس لیے کہ میرے پاس 2 ترغیبات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ پہلی ترغیب پر ہی میرے پاس چلا آئے گا۔ اگر وہ پہلی ترغیب پر نہ آیا تو اس کے بعد اسے اپنی طرف لانے کے لیے میرے پاس ایک ایسا حربہ اور ہتھیار ہے جو کسی بھی صورت ناکام نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ ہر صورت میں کرتبہ سے نکل کر لیون میں آنا پسند کرے گا۔ رومیر کے خاموش ہونے پر کرسینا پھر بول اٹھی، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی حربہ ہے تو آپ اسے آزماتے کیوں نہیں؟ اسے آزمائیں۔ اگر آپ نے پہلے آزما لیا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ سمورہ شہر کو فتح ہی نہ کرتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی میرے خیال میں کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ کر کے آپ اپنا حربہ آزمائیں، اس لیے کہ وہ ان دنوں ہماری سرزمینوں میں ہی قیام کیے ہوئے ہے۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا، میں اوڈینو اور شانجا تینوں باپ بیٹا مستقر سے ہو کر آ رہے ہیں، اور لشکر کو ہم نے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خبر ہمیں تربیت گاہ میں ملی تھی۔ ہم تینوں نے مل کر جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے مطابق میں اور اوڈینو آنے والی شب کو پچھلے پہر ایک لشکر لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ جیسا کہ بتانے والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ سمورہ شہر کے جنوب مغربی سمت کھلے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، لہٰذا میں یہاں سے کوچ کرنے کے بعد سمورہ شہر کا رخ نہیں کروں گا، اس لیے کہ سمورہ شہر اس وقت ایک پنجرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو لشکر بھی اس میں داخل ہوگا وہ اپنی تباہی اور بربادی کو آواز دے گا، اس لیے سمورہ اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ 7 فصیلوں کے دروازے اگر گرا دیے گئے ہیں تو سمورہ اس وقت قطعی طور پر غیر مستحکم ہے۔ میں احمد بن یعلا کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کروں گا۔ بیٹی، میں پہلے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس نے سمورہ شہر کو بزرگ قوت فتح کیا ہے اور اب وہ ہم سے ٹکرانے کے لیے کھلے میدانوں میں ہمارا منتظر ہے۔ اس موقع پر اگر میں اسے اپنے ساتھ ملانے کا لالچ دیتا ہوں تو اس میں بزدلی اور کم ہمتی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر بالغ النظر یہی کہے گا کہ ہم نے مسلمانوں کے سالار سے ٹکرانے میں اپنے لیے خوف اور شکست کو محسوس کیا ہے۔ اس بنا پر اس کے ساتھ جنگ کی طرح ڈالنے کی بجائے ہم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ بیٹی، پہلے مرحلے میں جو میں اسے لالچ دینا چاہتا ہوں وہ اسے ٹھکرا بھی سکتا ہے، لیکن دوسرا حربہ ہر صورت میں کامیاب ہوگا۔ اسے وہ کسی صورت ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے میں اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کروں گا۔ میں اس کے سامنے جا کر پڑاؤ کروں گا اور اس سے ٹکراؤں گا۔ اس جنگ کے دوران مجھے امید ہے کہ میں اس پر فتح پا لوں گا۔ اگر ایسا ہوا اور میری فتح کی صورت میں اس نے پسپا ہونے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مستقر میں قیام کے دوران ہم نے منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا ہے جو احمد بن یعلا کے پشتی حصے میں کہیں گھات لگا کر رکھے گا، اور جس وقت احمد بن یعلا ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد واپس اپنی سرزمینوں اور کرتبہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا تو میرا گھات میں بیٹھا ہوا وہ لشکر جس کی تعداد خاصی ہوگی، جسے ایک چھوٹا لشکر کہا جا سکتا ہے، وہ بھاگتے ہوئے احمد بن یعلا پر حملہ آور ہوگا۔ میں نے اس لشکر کو تاکید کر دی ہے کہ احمد بن یعلا اور اس کے ساتھ اس کے جس قدر سالار ہوں ان میں سے کسی کو کوئی گزند نہ پہنچائی جائے، سب کو زندہ سلامت گرفتار کیا جائے اور سب کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بیٹی، اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ احمد بن یعلا کے ساتھیوں کو میں رہا کر دوں گا۔ ان کی رہائی سے احمد بن یعلا پر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا اچھا اثر پڑے گا، لیکن ہم احمد بن یعلا کو اپنے پاس روکیں گے۔ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کی عزت افزائی، اس کی مہمان نوازی سے اس پر ایسا تاثر ڈالیں گے کہ وہ ایک طرح سے ہمارا ممنون ہو جائے گا۔
اس کے بعد میں اسے وہ پہلی ترغیب دوں گا جس کے ذریعے میں اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ پہلی ترغیب ناکام ہو گئی تو پھر دیکھنا میں اپنا آخری حربہ کس طرح اور کیسے استعمال کرتا ہوں اور کیوں کر وہ میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے جستجو بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کرسینا کہنے لگی، بابا، یسوع مسیح کرے ایسا ہی ہو، لیکن اگر احمد بن یعلا نے آپ کو میدان جنگ سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، آپ کو ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا تو پھر؟ جواب میں رومیر نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، بیٹی، اس کا بھی میں نے اہتمام کر رکھا ہے۔ اگر احمد بن یعلا کے مقابلے میں مجھے شکست اٹھانا پڑی اور مجھے پسپا ہونا پڑتا ہے تو اس موقع پر میرا وہ لشکر حرکت میں آئے گا جو میں نے احمد بن یعلا کی پشت پر بٹھا رکھا ہوگا۔ میری پسپائی اور ہزیمت کی صورت میں جب احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ میرا تعاقب کرے گا تو پشت پر میرے جس لشکر نے گھات لگا رکھی ہوگی وہ اپنی گھات سے نکلے گا اور پشت کی طرف سے احمد بن یعلا پر حملہ آور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب احمد بن یعلا پر پشت کی طرف سے حملہ ہوگا تو وہ اپنی زیادہ توجہ پشت کی طرف کرے گا، اس لیے کہ میں تو اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے ویسے ہی پسپا ہو چکا ہوں گا اور پیچھے ہٹ رہا ہوں گا، لہٰذا وہ مجھ سے خطرہ کم محسوس کرے گا۔ پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے لشکر کو اہمیت دے گا اس لیے کہ وہ تازہ دم ہوگا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے احمد بن یعلا جب پلٹ کر ہماری پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے لشکر سے ٹکرائے گا تو میں ایک دم پسپائی ترک کر کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ اس طرح دو طرفہ ٹکراؤ کے نتیجے میں بھی ہم احمد بن یعلا کو شکست سے دوچار کر کے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب بول میری بیٹی، تو مزید کیا کہتی ہے؟ جواب میں کرسینا پرسکون انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اب میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی تیاری کرتی ہوں تاکہ… کرسینا اپنی بات مکمل نہ کر سکی اس لیے کہ رومیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، تجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس بار تو میرے ساتھ نہیں جائے گی اور نہ ہی اس بار تمہاری ماں لشکر میں شامل ہوگی۔ کرسینا چونکہ اس سے پہلے جنگوں میں اپنے باپ کا ساتھ دیتی رہی تھی، لہٰذا رومیر کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں وہ کہنے لگی، کیا کہا آپ نے؟ میں لشکر میں شامل نہیں ہوں گی؟ لیکن بابا… رومیر نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور اسے بات مکمل نہ کرنے دی، پھر کہنے لگا، بیٹی، جو میں کہنے لگا ہوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سننا اور سوچنا، جذباتی مت ہونا۔ فی الحال میں اور تمہارا بڑا بھائی اوڈینو لشکر لے کر یہاں سے کوچ کریں گے۔ اگر اس لشکر کے ساتھ ہم احمد بن یعلا کو شکست دینے اور اسے زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کسی کمک اور رسد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم کامیاب اور کامران واپس فاتح کی حیثیت سے لیون میں داخل ہوں گے، اور ایسے موقع پر لیون میں ہماری جو عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اس کا ابھی سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رومیر جب خاموش ہوا تو ایک دم سے کرسینا کہنے لگی، اور اگر… رومیر نے پھر اسے بولنے نہ دیا اور کہنے لگا، اگر کے بعد جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو بیٹی وہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں۔ اگر ہمیں احمد بن یعلا کے مقابلے میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو پسپا ہو کر میں لیون واپس نہیں آؤں گا، بلکہ سمورا شہر کے جنوبی مغربی میدانوں میں اس وقت احمد بن یعلا نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے، اس کے قریب ہی کوہستانی سلسلہ ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر درے ہیں یا جس قدر اس کے اندر جانے کے راستے ہیں ان میں سے میرے لشکری اور میرے سالار خوب واقف اور آگاہ ہیں، لہٰذا میں اپنے لشکر کو پسپائی کی صورت میں اس کوہستانی سلسلے کے اندر لے جاؤں گا اور پھر میں احمد بن یعلا کے ساتھ ایسی چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کروں گا کہ اسے میرے سامنے سے پسپا ہوئے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آئے گا۔ بیٹی، ایسی صورت میں اپنے قاصد لیون کی طرف بھجواؤں گا اور ان قاصدوں کے ذریعے پیغام پر تم اور شانجہ دونوں بہن بھائی کمک کی صورت میں ایک اور لشکر لے کر اس کوہستانی سلسلے کے اندر میرے پاس پہنچ جانا۔ اس طرح اپنی پسپائی کو ہم کامیابی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری بیٹی، یہ آخری لائے عمل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ سارا معاملہ میرے اوڈینو، شانجہ اور سارے سالاران کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنی دونوں بیویوں اور کرسینا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم تینوں یہاں بیٹھو، ہم تینوں باپ بیٹا جاتے ہیں اور اپنے کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دیتے ہیں۔ کرسینا نے اس سے اتفاق کیا، پھر لیسانا، یوراکا اور کرسینا تو اسی کمرے میں بیٹھی رہیں، جبکہ رومیر اپنے دونوں بیٹوں اوڈینو اور شانجہ کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا
اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔